اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ القاعدۃ التاسعۃ انہم یتسعون فی الظرف والمجرور ما لا یتسعون فی غیرہما فلذلک فصلوا بہما الفعل الناقص من معمولہ نحو کان فی الدار او عندک زید جالسا وفعل التعجب من المتعجب من نحو قول الامام علی ابن الحسین علیہ السلام ما افشفینا نعمتک واسبغ علینا منتک وبین الاستفہام والقول الجاری مجرى الظن کا قولہ ابعد بعد تقول الدار جامعة شملی بہم ام تقول البعد محتوما وبین المضاف وحرف الجر ومجرورہما وبین اذن ولن ومنصوبہما نحو ھذا غلام واللہ زید واشتریت بواللہ درہم۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری مغنی الادیب کے 8ویں باب میں چل رہی تھی، اور مغنی الادیب کے ٹوٹل باب ہی 8 ہیں۔ 8واں باب ہمارا چل رہا تھا کچھ قواعد کے بارے میں جن پر امور جزیہ کو حمل کیا جاتا ہے، اور وہ قواعد تقریباً 11 تھے، جن میں 9واں قاعدہ ہم آج پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ ان 11 میں سے 9واں قاعدہ جو ہے قاعدہ تاسع یہ ہے کہ نحوی اور عرب جو ہیں ظرف کو اور جار مجرور کو وسعت دیتے ہیں جو نحوی ظرف اور جار مجرور کے غیر کو وسعت نہیں دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یتسعون فی الظرف والمجرور ما لا یتسعون فی غیرہما، نحوی ظرف اور جار مجرور کو وسعت دیتے ہیں جو ان دو کے غیر کو جو ہے وسعت نہیں دیتے ہیں۔ نحوی ظرف اور جار مجرور کو توسعہ دیتے ہیں جو ان کے غیر کو وسعت نہیں دیتے۔ ما لا یتسعون فی غیرہما، جو ظرف اور جار مجرور کے غیر کو وسعت نہیں دیتے ہیں، ظرف اور جار مجرور کو وسعت دیتے ہیں۔ لہذا ظرف اور جار مجرور کو کہتے ہیں کہ یہ فعل ناقص اور فعل ناقص کا جو معمول ہے ان کے درمیان ظرف اور جار مجرور کا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ فعل ناقص اور اس کے معمول کے درمیان ظرف اور جار مجرور کا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ کان فی الدار او عندک زید جالسا، کانا اور کانا کا جو معمول ہے دیکھو اس کے درمیان فی الدار یا عندک ظرف کا فاصلہ آیا ہے۔ اسی طرح نحویوں نے کہا ہے کہ فعل تعجب اور متعجب من کے درمیان بھی جار مجرور اور ظرف کا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ فعل تعجب اور متعجب من ما افشفینا نعمتک واسبغ علینا منتک، ٹھیک۔ اسی طرح کہتے ہیں استفہام اور قول جو جاری مجرى ظن ہے ان کے درمیان بھی جار مجرور اور ظرف کا فاصلہ ہو سکتا ہے۔ استفہام اور قول جو جاری مجرى ظن ہے، ابعد بعد تقول الدار جامعة، ٹھیک ہے، شملی بہم ام تقول البعد محتوما، یہاں بھی اسی طرح ہے آغا جان، حمزہ جو استفہام ہے اس کے اور قول جو جاری مجرى ظن ہے، تقول جاری مجرى ظن کے ہے نا، اس کے درمیان جو ہے ظرف کا فاصلہ لائے ہیں۔ اسی طرح مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان، حرف جر اور مجرور کے درمیان یہ فاصلہ ظرف جار مجرور کا لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اذا اور لن اور ان کا جو منصوب ہے ان کے درمیان بھی ظرف اور جار مجرور کا فاصلہ لاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ القاعدۃ التاسعۃ انہم یتسعون فی الظرف والمجرور ما لا یتسعون فی غیرہما۔ نامہ قاعدہ یہ ہے انہم یتسعون فی الظرف والمجرور، نحوی عرب وسعت دیتے ہیں ظرف اور جار مجرور کو، ما لا یتسعون فی غیرہما، جو وسعت نہیں دیتے ہیں غیر ظرف اور جار مجرور کو، فلذالک فصلوا بہما الفعل الناقص من معمولہ، لذالک اسی وسعت کی وجہ سے نحویوں نے فاصلہ دیا ظرف اور جار مجرور کا فعل ناقص اور اس کے معمول کے درمیان، نحو کان فی الدار او عندک زید جالسا، و فعل تعجب من المتعجب من، فعل تعجب اور متعجب من کے درمیان بھی فاصلہ دیتے ہیں ظرف جار مجرور کا، نحو قول الامام علی ابن الحسین علیہ السلام ما افشی فینا نعمتک واسبغ علینا منتک، وبین الاستفہام والقول الجاری مجرى الظن، استفہام اور قول جو جاری مجرى ظن ہے اس کے درمیان بھی کیا ہے ظرف اور جار مجرور کا فاصلہ دیتے ہیں، کا قول ہی ابعد بعد تقول الدار جامعتا شملی بہم ہم تقول البعد محتوما، صحیح ہو گئی بات آقا جان، یہاں بھی ایسے ہو گیا، وبین المضاف و حرف الجار، مضاف اور مضاف الیہ حرف جار اور مجرور کے درمیان بھی فاصلہ لاتے ہیں، وبین اذن و لن و منصوبہما، اذن لن اور ان کے منصوب کے درمیان فاصلہ لاتے ہیں ظرف جار مجرور کا، نحو ھذا غلام واللہ زیدن، غلام و زید، غلام مضاف و زید کی طرف، مضاف مضاف الیہ کے درمیان، واللہ جار مجرور کا فاصلہ لائے ہیں، واشتریتہ بواللہ درہم وقولہ اذن واللہ نرمیہم بحرب یشیب الطفل من قبل المشیب، یہاں دیکھو اذن اور جو اذن کا منصوب ہے، اذن اور اذن کا جو منصوب ہے نرمیہ ان کے درمیان، واللہ کا فاصلہ ہے جار مجرور، وقولہ لما رأیت ابا یزید مقاتلا ادعا القتال واشہد الحجا، یہاں بھی نہ توجہ کر لو، یہ جو ادعا ہے ٹھیک ہے، اس کو نصب کس نے دی ہے؟ لن نے، یہ لما جو ہے نا لن ما ہے، لن ما لن نے دی ہے، تو اس کے درمیان ما رأیتو ہے، ما رأیتو بمعنی مدت کی ہے، یہ فاصلہ ہوا ہے، مدت ظرف ما رأیتو جو ہے مدت کے معنی میں ہے اور یہ یہاں فاصلہ ہوا ہے، ٹھیک ہو گئی بات۔ القاعدۃ العاشرۃ من فنون کلامہم القلب، 10واں قاعدہ عزیزو یہ ہے من فنون کلامہم القلب، فنون کلام عرب میں سے یہ ہے قلب بھی ہے، کیا مطلب ہے فنون کلام عرب میں قلب ہے؟ یعنی عنوان کلمہ جو ہے نا، عنوان کلمہ جو ہے وہ دوسرے کلمے کو دے دیتے ہیں، عنوان کلمہ را بجائی عنوان کلمہ دیگر، ایک کلمہ جو ہے اس کو دوسرے کلمے کے عنوان کے طور پر استعمال کرتے ہیں، قلب ہو جاتا ہے، ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی جگہ پر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسا کہ انشاءاللہ مثالیں آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں، جن میں یہ جناب علی یہ ہے کأنّا لون ارضی سماؤ، یہاں انہوں نے نا جناب یہ نا کہ قلب کیا ہے، قلب، ٹھیک ہے نا، حالانکہ یہ جو ہے نا سما یہ کأنّا کا اسم ہے، مضاف مقدر ہے، کأنّا لون سماعہ لغبرتہا لون ارضہ، لیکن یہاں عکس تشبیہ دی ہے، مبالغہ کی خاطر یہاں عکس جو ہے وہ تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح دیکھو ادخلت القلنسو فی رأسی نا، یہ بھی قلب ہے، اصل میں ہے ادخلت القلنسو فی رأسی، یہ اصل میں ادخلت رأسی فی القلنسو ہے، ادخلت القلنسو فی رأسی اصل میں ادخلت رأسی فی القلنسو ہے، ارزت الناقۃ علی الحوض، ارزت الناقۃ علی الحوض ارزتھا علی الماء، یہاں بھی کہتے ہیں
کہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے، اے ارضت الحوض او الماء الناکا ہے، الناکا، ارضت الحوض او الماء الناکا، یہ دیکھو یہ قلب ہو رہا ہے، جو ہم 10ویں میں نہیں پڑھ رہے قلب ہوتا ہے، یہ وہی ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، یہاں بھی قلب ہے، یوم یعرض النار علی الکافرین ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ توجہ فرمائیے۔ القاعدۃ العاشرۃ من فنون کلامہم القلب، فنون کلام عرب میں قلب ہے، وَأَكْثَرُ وُقُوعِهِ فِي الشِّعْرِ كَقَوْلِ رُبَا، اکثر وقوع قلب جو ہے نا شعر میں ہے، كقول ربا، ومہمت مغبرۃ ارجاؤہ کأن لون ارضہ سماع، اے کأن لون سماعہ لغبرتہا لون ارضہ، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ گویا کہ آسمان کا رنگ جو ہے نا، ٹھیک ہے، غبار آلودگی کی وجہ سے رنگ زمین ہو گیا ہے، گویا کہ آسمان کا رنگ غبار آلودگی کی وجہ سے رنگ زمین ہے۔ فعکست تشبیہ مبالغتاً، تشبیہ جو ہے نا عکس کی ہے، فعکست تشبیہ مبالغتاً، مبالغے کی خاطر، مبالغہ کی خاطر، وحذف المضاف، اور مضاف کو حذف کیا ہے۔ وقال نمر ابن طولب فإن أنت لقيت في نجدة فلا تتحيبك أن تقدمن، یہاں کیا ہے اگر جان لقیتا بمعنی کیا ہے، فإن أنت لقيتا یعنی ادخلتا، صحیح ہے نا؟ تو یہاں جو ہے تتحیبها مراد ہے، پس شاعر نے فاعل کو مفعول کیا ہے، فاعل کو مفعول کی جگہ پر ذکر کیا ہے۔ وَمِنْهَا فِي الْكَلَامِ، وَمِنْهَا انہی موارد میں سے جہاں قلب ہوا ہے، قلب کے موارد میں سے، فی الکلام ادخلت القلنس فی راسی وعرضت الناقۃ علی الحوض، یہاں بتا چکا ہوں کہ ادخلت القلنس فی راسی یعنی ادخلت راسی فی القلنس وعرضت الناقۃ علی الحوض وعرضتها علی الماء، اے عرضت الحوض او الماء علی الناقہ۔ قالہ جوہری وجماعۃ منہم السکاکی وزمخشری وجعل منہ ویوم یعرض الذین کفروا علی النار، یہ بھی ہے یوم یعرض النار علی الکافرین، وفی کتاب التوسعہ لیعقوب بن اسحاق السکیت ان عرضت الحوض علی الناقہ مقلوب ہے۔ وقال آخر، ایک قال آخر دوسروں نے کہا کہ لا قلب فی واحد منہما، ان میں کسی میں قلب نہیں ہے۔ واختارہ ابو حیان، ابو حیان نے اس کو اختیار کیا ہے۔ ورد علی قول زمخشری فی الآیہ، اور قول زمخشری جس نے کہا تھا نا آیہ میں قلب ہے، اس کو رد کیا ہے۔ قول زمخشری جو کہتا ہے آیت میں قلب ہے، رد علی قول زمخشری، رد کیا ہے قول زمخشری کو، فی الآیہ، آیت میں وہ زمخشری نے کہا نا کہ قلب ہے، اس کو کیا ہے، رد کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ موفق معید رہو میرے عزیزو بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔